بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. اور اے رسول نوح کا تذکرہ کیجئے جب ابراہیم سے پہلے اس نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، چنانچہ ہم نے ان کو اور ان کی پیروی کرنے والوں کو بھاری مصیبت سے بچا لیا. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. اور ہم نے اس کی ان لوگوں کے مقابلے میں مدد کی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا. یقیناً وہ بدترین لوگ تھے، پھر ہم نے ان سبوں کو غرق کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو واقعہ ہے یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 میں آ چکا ہے. پھر آگے فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. اور داؤد و سلیمان کا تذکرہ کیجئے جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں اس بات کا فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریوں نے رات کے وقت کھیتی کو رون دیا تھا اور ہم خود ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے. فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، پھر ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ سمجھا دیا. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. اور دونوں ہی کو ہم نے حکمت اور علم سے نوازا تھا. نیز ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد کے تابع کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اور یہ سب کچھ ہم نے ہی کیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام دونوں باپ بیٹے ہیں. داؤد ابا جان ہے، سلیمان بیٹے ہیں. ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس کا ان آیتوں میں ذکر ہے. دونوں بادشاہ تھے، وقت کے نبی بھی تھے، وقت کے بادشاہ بھی تھے، اپنی قوم کے لیے حاکم بھی تھے. واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے شخص کے کھیت کو کھا گئی. ایک آدمی کی بکری جس نے دوسرے آدمی کے کھیت کو پورا کھا دیا اور اس کا کھیت کو نقصان پہنچایا. یہ مسئلہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پہنچا. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ کھیتی کے نقصان کے بدلے میں بکریاں کھیت والے کو دی جائے. تو کھیتی کا جو نقصان ہوا ہے وہ اپنے نقصان کی تلافی بکریاں لے کر کرے، یعنی بکری والے سے بکریاں لے لے. جب یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کہ جس کی بکری نے نقصان پہنچایا ہے وہ اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دے. جب یہ دونوں شخص باہر نکلے تو وہیں پر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام موجود تھے. انہوں نے فیصلہ سنا اور سن کر کہا کہ اس کے بجائے ایسا فیصلہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو دونوں کے لیے بالکل ٹھیک تھا. انہوں نے ابا جان کے فیصلے پر اس طرح سے بات کہی کہ ایسا فیصلہ بھی ہو سکتا تھا جو دونوں کے لیے ٹھیک تھا اس کے بجائے. اور وہ فیصلہ بتانے کے لیے وہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا اگر ایسا ہو کہ بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دی جائے، جو بکریاں ہیں وہ کھیت والے کے حوالے کر دی جائے اور کھیت بکری والے کے حوالے کر دیا جائے. کھیت والا بکریوں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرے اور بکری والا کھیتیاں لگائے، یہاں تک کہ جب کھیتی اس درجے کو پہنچ جائے جس درجے کی کھیتی کو بکریاں چر گئی تھی
یعنی جس وقت میں، جس حالت میں، جس کنڈیشن میں کھیتی تھی، اس حالت میں اگر کھیتی پہنچ جائے تو کھیت والے کو اس کا کھیت واپس کر دیا جائے اور بکری والے کو اس کی بکریاں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ پسند آیا اور انہوں نے اپنے پہلے فیصلے کو بدل کر سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کے، ان کے تجویز کے، ان کے رائے کے مطابق فیصلہ کیا۔ تو یہ بہت اچھی رائے تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا۔ فیصلے تو دونوں ہی درست تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سمجھ بوجھ کی اللہ نے تعریف کی اور فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو سمجھ دی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ دو عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ تھیں، ایک کے بچے کو بھیڑیا لے گیا۔ اب دونوں کہنے لگی کہ بھیڑیا جس بچے کو لے گیا ہے وہ اس کا نہیں ہے، اور جو بچہ یہاں پر ہے وہ اس کا ہے، یعنی چھوٹا سا بچہ ہے۔ دونوں عورتیں اپنی بچے کے بارے میں جھگڑ رہی ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، تمہارا بچہ تو بھیڑیا لے گیا۔ یہ معاملہ، یہ میٹر حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پہنچا۔ انہوں نے بڑی کے حق میں فیصلہ کیا کہ جو بڑی عورت ہے ان کے حق میں فیصلہ کیا۔ جب یہ عورتیں باہر نکلیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم لوگ ایک چاقو لے آؤ، میں اس بچے کو درمیان سے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، دونوں آدھا آدھا لے لو۔ بڑی تو تیار ہو گئی، بڑی جو عورت تھی وہ تیار ہو گئی، لیکن چھوٹی عورت نے اسے قبول نہیں کیا اور کہا کہ اسی کو بچہ دے دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ حقیقی ماں کی ممتا ہے، چنانچہ یہی فیصلہ کیا گیا۔ تو اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے زیادہ سمجھ دی، جس کا ان آیتوں میں ذکر ہے، فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان۔ قرآن مجید کی اس آیت اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبیوں کو بھی اجتہاد کی اجازت تھی۔ اجتہاد یعنی اپنے اللہ کے حکموں میں غور و فکر کر کے، شریعت کے اندر غور و فکر کر کے، دین کے اندر غور و فکر کے جو بھی ان کو مناسب لگتا وہ فیصلہ کرتے، لیکن شریعت کے بالکل مطابق ہوتا فیصلہ، خلاف نہیں ہوتا۔ کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ ان کے اجتہاد پر ہی ڈیپینڈ تھا، لیکن اگر نبیوں کے اجتہاد میں، فیصلے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کی طرف سے ان کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ تو جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کے مطابق ہی فیصلہ، ان کے رائے کے مطابق ہی فیصلہ کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی قاضی حق تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور وہ اس بارے میں پوری کوشش کرے، قاضی جو شریعت کا قاضی ہوتا ہے، مسائل کو حل کرتا ہے، فیملی میٹرز ہو یا وراثت کے مسائل ہو یا پھر خلا کے یا صلح کے میٹرز ہو، تو ان تمام مسائل کو حل کرنے والا قاضی شریعت جو ہوتا ہے، اگر وہ حق تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور وہ اس بارے میں پوری کوشش بھی کرے، لیکن پھر بھی اس سے غلطی ہو جائے، تب بھی اس کو ثواب ملے گا، ایسا نہیں کہ غلطی پر اس کو گناہ ملے گا۔ ہاں، لیکن کوشش کرنے کے بعد غلطی ہو، پوری طاقت لگانے کے بعد اور بہت محنت کے بعد میں پھر بھی غلطی ہو تو ثواب ملے گا۔ ڈائریکٹ فیصلہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قاضی حق تک پہنچنے کی بھرپور کوشش یعنی اجتہاد کرے تو اگر وہ درست رائے تک پہنچ گیا تو اس کے لیے ڈبل ثواب ہے، اور اگر غلطی ہو گئی تب بھی اس کے لیے 1 ثواب ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اگر قاضی فیصلہ کر چکا ہو لیکن فیصلہ نافذ کرنے سے پہلے، فیصلہ لاگو کرنے سے پہلے وہ محسوس کرے کہ اس سے غلطی ہوئی ہو اور وہ اپنے فیصلے کو واپس لے لے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ جن باتوں کو فیصلے کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے ان میں ایک بنیاد مضبوط قرینہ بھی ہے۔ قرینہ یعنی مضبوط ثبوت، جہاں پر فیصلہ کیا جائے تو اس میں ثبوت کو بھی
ثبوت کا بھی لحاظ رکھا جائے، یعنی ثبوت کو بھی دیکھا جائے۔ جس بھی فیصلے کے متعلق کوئی مضبوط ثبوت مل جائے تو اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے کتنا بہترین ایک دو عورتوں کے درمیان میں جو بچے کے بارے میں جھگڑا ہو رہا تھا، چاقو لا کر بچے کو ذبح کرنے کی سلیمان علیہ السلام نے تیاری کی۔ پھر جو بڑی عورت تھی وہ تو تیار ہو گئی بچے کو ذبح کیا جائے، بچے کے 2 ٹکڑے کر کے دے دیا جائے، ایک آدھا کر کے۔ لیکن جو اصل ماں تھی، جو چھوٹی عورت تھی، اس نے منع کیا، تو سلیمان علیہ السلام نے اس مضبوط ثبوت کی وجہ سے اسی چھوٹی عورت کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اسی کا بچہ ہے۔ تو یہ مضبوط ثبوت ہوتا ہے، تو اس لیے فیصلہ کرنے میں بھی ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اب اپنے اولاد کے درمیان میں کوئی جھگڑا ہو تو فیصلہ کرے تو دونوں سے پوچھ کر اور غصے میں فیصلہ نہ کرے، اور ثبوت کو دیکھ کر اور گواہی کو لے کر فیصلہ کرے، ڈائریکٹ فیصلہ نہ کرے۔ اسی طرح 5ویں چیز یہ ہے کہ اگر کسی کی کھیتی کو کسی اور شخص کا جانور چر جائے تو ہماری شریعت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو روایت کا اندر آتا ہے کہ اونٹنی ایک شخص کے باغ میں گھس گئی اور نقصان پہنچا دیا، تو اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا کہ دن کے وقت باغ والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے باغ کی حفاظت کرے، اور رات کے وقت جانور والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو باندھ کر رکھے۔ اس لیے اگر رات میں کسی کا جانور دوسرے کی کھیتی کو چر جائے تو اس کی بھرپائی کرنا وہ جانور کے مالک کی ذمہ داری ہوں گی، یہ ہماری شریعت کے اندر ہے۔ اور دن میں ہونے والی نقصان کی ذمہ داری وہ کھیت کے مالک کی ہوں گی کہ وہ دن کے اندر اپنے باغ کی حفاظت کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العجماء جرحها جبار، یعنی جانور کسی کو جو جسمانی نقصان پہنچائے اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، آیت نمبر 80۔ اور ہم نے اس کو تمہارے لیے زرہ کی صنعت سکھائی تھی، زرہ کی کاریگری۔ زرہ جو میدانی جنگ میں لباس پہنتے ہیں، لوہے کا لباس ہوتا ہے، زرہ جس کو کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہم نے داؤد علیہ السلام کو زرہ کی صنعت سکھائی تھی، زرہ کی کاریگری جو سلیمان علیہ السلام کو سکھائی تھی، بدلا جو تم کو لڑائی میں ایک دوسرے سے محفوظ رکھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم اب بھی شکر گزار ہوں گے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ نیز تیز ہوا کو بھی سلیمان کے تابع کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکتیں رکھی ہے، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور بعض شیاطین سلیمان کے لیے غوطے سمندر میں ڈبکیاں لگایا کرتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کیا کرتے تھے، اور ہم ہی نے ان کو تھام رکھا تھا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے بعض خصوصی انعامات کا ذکر کیا گیا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ وہ خصوصی انعامات کیا تھے؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح پڑھتے تھے، تو آپ کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کیا کرتے تھے، اللہ کے حمد کے نغمے گاتے تھے۔ دوسرا، آپ کو داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کرنے کی صلاحیت سے اور اس سے زرہ بنانے کی ہنر بھی دیا گیا تھا۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صنعت اور حرفت یعنی کاریگری اور ہنر مندی ایک اچھی چیز ہے، اور اس کو روزی روٹی کمانے کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ جیسے کہ
روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کاشتکار تھے، حضرت نوح علیہ السلام کارپینٹر کا کام کرتے تھے، لقمان علیہ السلام کپڑے سلا کرتے تھے، طالوت چمڑوں کی صفائی کا کام کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مومن کو پسند فرماتے ہیں جو ہنر مندی کو جانتا ہو۔ ان اللہ یحب المؤمن المحترف، اس لیے مسلمانوں کو صنعت اور حرفت کی جانب خصوصی توجہ دینی چاہیے، ہنر حاصل کرنے کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے 2 چیزیں دی تھی، اور آگے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا، اور جناتوں کو، شیاطین کو۔ سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر بھی تصرف، یعنی ہوا پر بھی اختیار دیا گیا تھا، وہ جس طرف ہوا کو چلنے کا حکم دیتے وہ اس طرف چلا کرتی تھی۔ اسی طرح جنات پر بھی ان کو قابو دیا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ ان کے حکم سے جنات سمندر میں ڈبکی لگا کر موتیاں نکالا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ سب کچھ حضرت داؤد یا حضرت سلیمان علیہ السلام کی اپنی طاقت نہیں تھی، بلکہ اللہ ہی کے حکم سے انہیں یہ طاقت حاصل تھی، جس کو قرآن نے یہاں وضاحت سے بیان کر دیا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کے معجزات ان کے نبی ہونے کی دلیل نہیں ہے، ان کے نبی ہونے کی دلیل ہے، ان کے خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ نبیوں کے معجزات ان کے خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کوئی ان کو خدا نہ بنائے، ہر ایک کو اس کے اپنی حد میں رکھے۔ آگے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب کا تذکرہ کیجئے جب اس نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھ پر سخت تکلیف آ پڑی ہے اور آپ تمام مہربانی کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہیں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ تو ہم نے ان کی فریاد سن لی، پھر ان کی تکلیف دور کر دی، اور ہم نے ان کو گھر والے بھی دیے، اور ان کے ساتھ انہی کے برابر اور لوگ بھی، جو ہماری طرف سے خصوصی فضل و کرم تھا، اور اس لیے کہ یہ عبادت گزار لوگوں کے لیے سبق ہو جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے لڑکے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی عیس کی اولاد میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 5ویں پشت میں تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام فلسطین کے قریب عوز نامی جگہ کے پاس میں رہنے والے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے بڑے لڑکے تھے ایوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی عیس کی اولاد میں سے تھے۔ بائبل میں ان کا تفصیل سے واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایوب علیہ السلام بڑے مالدار لوگوں میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شیطان نے آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ کھیتیاں جل گئی، جانور مر گئے، مکان گر گیا جس میں بچوں کی موت ہو گئی، نوکر چاکر دشمنوں کے ہاتھ مارے گئے، پھوڑوں کی بیماری کچھ اس طرح ایوب علیہ السلام کے جسم پر ہو گئی کہ سر سے پاؤں تک زخم ہی زخم نظر آتے تھے، اور ان زخموں سے کیڑے نکلتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے آبادی سے باہر ایوب علیہ السلام کو نکال دیا، لیکن اللہ کے صبر کرنے والے بندے نے کبھی اف نہیں کیا، اور صبر کی تصویر بنے رہے، یعنی صبر پر جمے رہے۔ پھر آخر اللہ کے حضور اپنی مصیبت کی فریاد کی اور کہا کہ اللہ مجھے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے، اور اللہ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی کہ آل اولاد اور مال و دولت پہلے سے بھی بڑھ کر عنایت فرمایا، اور عمر بھی خوب دی، عمر میں بھی برکت دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین پر پاؤں مارا، جس سے گرم پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس میں غسل کیا، اور غسل کرتے ہی وہ ساری بیماری جاتی رہی۔ یہ ایوب علیہ السلام کو کئی سال تک، تقریباً 18 سال تک ایوب علیہ السلام اس بیماری میں مبتلا رہے۔ 1-2 سال کی تکلیف نہیں تھی، اللہ نے اتنی کڑی آزمائش سے گزارا۔ ہم تو 1 سال کے اندر ہی ہمارا
جان چلی جاتی ہے، 1 مہینے کے اندر ہی جان چلی جاتی ہے، لیکن اللہ کے اتنے صبر کرنے والے نبی ایوب علیہ السلام، اس لیے صبر ایوب بہت زیادہ مشہور ہے۔ 18 سال تک اس بیماری سے وہ بیماری کے اندر رہے۔ مصیبت اور آزمائش کے اس دور میں بیوی نے وفاداری کا حق ادا کیا، اور ایک غلطی کی وجہ سے وفادار بیوی بھی آزمائش کا ذکر ہو گئی، جس کا سورہ صاد کے اندر ذکر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے اپنی تکلیف کی فریاد کی ہے، کوئی شکایت نہیں تھی، اسے بے صبری نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ایک دعا تھی، اور دعا تو بندگی اور عبدیت کا مظہر ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام کی درخواست کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہ شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق نبیوں کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا گیا ہے، اس لیے قبر میں زمین انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتی، کیونکہ مٹی کے نہ کھانے کا تعلق وفات کے بعد سے، اور مقصد یہ ہے کہ ان کے جسم مٹی نہ ہو جائیں گے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیماری کا ہے، اور بیماری سے نبی بھی الگ نہیں ہے، ان کو بھی جسمانی بیماریاں لگ سکتی ہے، اور یہ نبی ہونے کے خلاف بھی نہیں ہے، انسانیت کے تقاضے سے لگ سکتی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 84 اسی پر آج کی ہماری تفسیر کی کلاس مکمل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔